الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ سول ڈیسیز اور اس کی ریمیڈیز اس سلسلے میں گفتگو ہوئی. اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں مومنین کی بیماریوں کے لیے جو روحانی بیماریاں ہیں نسخہ شفا عطا فرمایا ہے. اور وہ تین چیزیں ہیں. ایک ذکر اللہ جو لاسٹ میں ہے، ایک نماز جو درمیان میں ہے، ایک تلاوت قرآن جو شروع میں ہے. یہ تین چیزیں اگر زندگیوں کے اندر آ جائیں تو جتنی پریشانیاں ہیں ہماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. کیونکہ یہ نسخہ جو بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اور اللہ بندوں کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows our disease and what will be remedies that Allah subhanahu wa ta'ala knows best. آج دوسری ٹاپک یعنی دوسرے سبجیکٹ پر گفتگو کریں گے، وہ ہے نماز. عام متن لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک معمولی عبادت ہے. People think that namaz is a very common ibadat. But in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it's outstanding ibadah. اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور بڑی عالیشان عبادت. جتنی عبادات اسلام نے دی ہیں ان تمام میں عظیم ترین عبادت نماز ہے. اس لیے جتنے امپورٹنٹ لائف کے پوائنٹس ہیں ان تمام میں نماز دی ہے. مثال کے طور پر بہت خوشی اگر حاصل ہو گئی تو فرمایا نماز پڑھو. سب سے زیادہ خوشی عید کے دن ہوتی ہے.
ابھی رمضان المبارک ختم ہوا، مجاہدے کا زمانہ ختم ہوا، مشاہدے کا زمانہ شروع ہوا. So person become happy. In happiness Allah subhanahu wa ta'ala gives salah. 6 زائد تکبیروں کے ساتھ سب سے پہلے فجر کے اندر 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. In the time of sorrow, جب بہت زیادہ غم ہو ہم کو اور غمگین ہو، like our some relative passed away, father, mother, etc., whatever, Allah subhanahu wa ta'ala at this particular moment give namaz, Salatul Janazah. So at the time of happiness, namaz given. At the time of sorrow and gham, again namaz is given. اگر آسمانوں میں حالات آئے تو بھی نماز. آسمان کے حالات میں سولر ایکلپس ہے، لونر ایکلپس ہے، اس میں نمازیں دی. ابھی بہت بڑا سولر ایکلپس سنا ہونے والا ہے. اسلام نے اس کے سلسلے کی بھی تعلیمات دی. تو جب سولر ایکلپس ہو جائے تو کیا کریں؟ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ صرف سن 10 کے قریب بہت بڑا آفتاب گرہن یعنی سولر ایکلپس ہوا. حضور موجود تھے. آپ باہر تھے، تشریف لائے گھر میں، اپنی چادر اوڑھی اور سیدھے مسجد نبوی تشریف لے گئے اور مسجد نبوی شریف میں جا کر اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ. There will be namaz performed. Announcement came from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and people gathered. Sahaba kiram came in the masjid. Too much crowd because it was a new namaz. یہ نئی نماز تھی ان کے لیے. اس سے پہلے کبھی یہ نماز کا اعلان نہیں ہوا، کبھی پڑھنے میں نہیں آئی، کیونکہ ایسا واقعہ ہی پہلی مرتبہ پیش آیا. صحابہ کرام جمع ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی. صبح کا وقت تھا، کوئی 8-9 بجے کا ٹائم تھا. 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. آفتاب گرہن کی. حنفیہ کی یہاں قرات جو ہے سری طور پر کی جائے گی کیونکہ دن کی نماز ہے، اور لمبی قرات کی جائے گی. اتنی قرات 2 رکعتوں میں کی جائے گی کہ آفتاب منجلی ہو جائے. اور اس میں روایات بہت ہیں، لیکن قبیصۃ الہلالی کی روایت کو جو نسائی شریف کے اندر موجود ہے اس کو حنفیہ نے لیا ہے. اس کے بعد حضور نے دعا بھی فرمائی، خطبہ بھی دیا. تو فار ایوری ٹائم we have alhamdulillah
tariqas and ways what we have to do at that particular time. We are shown from Allah subhanahu wa ta'ala, otherwise by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. تو لائف کے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کے اندر نمازیں دی، بیکاز نماز از ویری امپورٹنٹ عبادت. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. یہ ایمان والا ہے. ایمان والا نہ ہوتا تو 5 وقت نماز نہ پڑھتا، اور وہ بھی با جماعت مسجد کے اندر نہ پڑھتا. معلوم ہوا کہ نماز علامت ایمان ہے. نماز از اے سائن آف ایمان. ویری امپورٹنٹ عبادت. اب ایک واقعہ جو بخاری شریف میں موجود ہے میں وہ ذکر کروں گا. ان جامع صحیح البخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ رپورٹس ایک جنگ سے صحابہ کرام لوٹ رہے تھے. جنگ سے from battlefield, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was returning with his army. لشکر کے ساتھ لوٹ رہے تھے. اور in that time people travel upon the camels, horses, donkeys, some of them pedestrian, and they go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. تو لشکر واپس آ رہا تھا. میں اطمینان سے اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کیونکہ سمجھانا مقصد ہے. واہ واہ کرنا میرا مقصد نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ایک اچھا میسج اور پیغام پہنچے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. So at night, army took place at the bottom, at the end of mountain. ایک پہاڑی کی چھاؤں میں صحابہ کرام نے اور آرمی نے آرام کیا. اب یہ ضروری ہوتا ہے کہ رات کے وقت کوئی جو ہے آرمی کی اور فوج کی نگرانی کرے. کوئی دشمن راتوں رات حملہ نہ کر دے. Some enemy mustn't attack urgently, immediately, without any news. بغیر خبر کے ایک دم اٹیک کر دے تو مسلمان پریشان ہو جائیں گے. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جو ہے فوج میں سے چند صحابہ کرام کو سیکیورٹی کے لیے طے کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ who will watch this night our army? At the top of the small mountain, who will stay there and watch our army and save from the enemies? کون حفاظت کرے گا آج کی رات میں؟ کون نگرانی کرے گا؟ Every companion was ready. ہر صحابی راضی.
So Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam selected from companions 2 Sahaba Kiram. 2 Sahaba Kiram کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا کہ تم کو on these hills you have to stay there and watch our army. ہماری آرمی کا واچ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو پورا کرنا. وہ 2 صحابہ کرام رات کو پہنچ گئے. اب ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2-3 آدمی جمع ہوئے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام آکیوپائی themselves in the عبادت. صحابہ کرام ٹرائی کرتے ہیں، چانس لیتے ہیں کہ جب ایسا کوئی موقع آئے تو عبادتیں اور زیادہ کر لیں. One side security, one side to make عبادت and spend night in worshipping. دونوں صحابی سوچ رہے ہیں کہ ہماری رات حضور کی اتباع میں بھی گزرنی چاہیے اور عبادت میں بھی گزرنی چاہیے. ایک طرف ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، تم اس کا خیال رکھو، اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تو نفلی طور پر تہجد بہترین عبادت. جتنی نفلی نمازیں ہیں ان نفلی نمازوں کے اندر تہجد بیسٹ امونگ دی نفلی نمازیں. نفلی نمازوں میں سب سے بہترین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ولایہ. ولی بننے کے لیے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ تہجد کا. جو تہجد نہیں پڑھ سکا وہ ولی نہیں بن سکتا. اور تہجد کے لیے لکھا ہے فَإِنَّهَا دَابُ الصَّالِحِينَ. تہجد is the طریقہ of the pious people always. From Adam alayhi salam to Janab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, every prophet has performed tahajjud salam. Even Hazrat Daud alayhi salatu wa salam, half of the night he sleep and half of the night he make ibadat and worship and tahajjud. صحابہ تو بڑے عاشق تھے. میں کہا کرتا ہوں کہ our cities and our towns, ہمارے شہر دن کے اندر آباد ہوتے ہیں. آمد و رفت بہت crowded in the daytime, silent in the night. But Madinah Munawwara is such city which is alive at night and crowded, and from every house there is a voice of Quran coming. They reciting Quran Kareem in tahajjud. And Sahaba Kiram, when they reciting Quran Kareem, Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam said, I heard who recites Quran Kareem at home in the tahajjud. عورتیں بھی تہجد گزار، مرد بھی تہجد گزار. Somebody asked me, مولانا تعجب کی نماز کب پڑھیں گے؟ میں نے کہا اس کو تعجب نہیں کہتے، تہجد کہتے ہیں. تو آج تو امت بیچاری تہجد تو بھول گئی، اس کا نام بھی بھول گئی. حالانکہ یہ بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ نماز ہے. تمام انبیاء کرام نے تہجد ادا فرمائی
اور ہر امت کے اندر نماز رہی ہے، کوئی امت ایسی نہیں جس کے اندر نماز نہ رہی ہے. ڈفرنٹ ترتیب، بٹ نماز از ہے، نماز ہمیشہ رہی ہے. اب دونوں نے both of them made مشورہ. مشورہ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. امرہم شورا بینہم. قرآن کریم میں فرمایا مسلمان آپس کے کام مشوروں سے کرتے ہیں، اور مشوروں میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، اور مشوروں میں اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. تو ہر اہم اور امپورٹنٹ کام کے لیے مشورہ اپنے بھائیوں سے، گھر والوں سے کیا کرو. اور بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے مشورہ کرو. Come to the ulama and make mashwara with ulama. Inshallah, you will get the way, righteous way, and Allah will help also. تو مشورہ کرنا چاہیے. So they made مشورہ. دونوں صحابیوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کام دو ہیں. ایک تو responsibility of the security. On other hand, they are anxious to perform tahajjud also. So both works togetherly, how can fulfill? کیسے پورا کیا جائے؟ So one of them said, یہ دونوں حضرات مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم کو دو کام کرنا ہے. ایک تو حضور کا حکم پورا کرنا ہے کہ رات کو لشکر کی حفاظت کرنی. دوسرا ہم لوگ بے قرار ہیں کہ رات بیکار نہ چلی جائے، بیٹھے بیٹھے نہ چلی جائے. تو ادھر سرکار کا حکم پورا ہو، ادھر تہجد کا جو شوق ہے ہمارا وہ بھی پورا ہو. They were eager to perform tahajjud. They were anxious for the responsibility. ایک نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں. کیا کام کریں گے؟ ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ one of us in the starting of the night start tahajjud, and second the other one they sit and they watch. ایک آدمی تہجد میں کھڑا ہو جائے اور دوسرا شخص جو ہے وہ نگرانی میں بیٹھ جائے. دونوں حکم پورے ہو گئے. نماز بھی ہو رہی، حضور کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے، تہجد کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے، تہجد والی سنت بھی پوری ہو رہی ہے، اور حضور کا حکم ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی پورا ہو رہا ہے. دیکھا جب آدمی کام کرنا چاہے تو پھر راستے نکلتے ہیں. ایک بزرگ بیچارے نیت خانے کے اندر قید تھے. اب جمعہ کا دن آیا، اب جمعہ پڑھنے جانا ہے کیونکہ قرآن کریم شہر میں ہے. اب قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فاسعوا کے معنی walk, start walking and coming for Jummah. Start your traveling. Now he is in prison. What he done? آدمی اپنے اختیار میں جتنا ہے اتنا کر لے. Whatever in the ability of person he can do. Afterward he is مجبور. تو انہوں نے لباس پہنا، خوشبو لگائی، اور اپنی بیرک جو تھی، بیرک آف دی پریزن، ہی کیم آؤٹ فرام دیر، وہاں سے باہر نکلے.
اور باہر نکل کر انہوں نے مین گیٹ آف دی پریزن تک ٹریول کیا، وہاں تک چلے اور یوں کہا کہ اللہ یہاں تک آنا میرے اختیار میں تھا، اتنا میں نے کر لیا، تیرا حکم جو پورا کرنا تھا فسعوا الی ذکر اللہ، وہ میں نے اس طرح سے پورا کیا کہ تہہ خانے کے مین گیٹ تک میں آ گیا، لیکن آگے لاک لگا ہوا ہے، آگے میں جا نہیں سکتا، تو آگے میں مجبور ہوں۔ تو اللہ قیامت کے دن میری پکڑ مت کرنا کہ جمعہ کا دن آیا تھا اور صحیح الجمعہ ضروری تھی، تم نے کیوں نہیں کی؟ میرے اختیار میں جتنا تھا میں نے کر لیا۔ تو آدمی اپنے اختیار میں جتنا ہے محنت کر کے وہ کام کر لے، انتظار نہ کرے ٹمورو کا کہ آئی ول ڈو اٹ ٹمورو، ٹمورو ول نیور کم، یہ ٹمورو کبھی نہیں آئے گی۔ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو amongst the good amal, do it now, do not leave it for tomorrow، کل کے لیے مت چھوڑو، نیکیوں کو آج کرو اور ابھی کرو، ورنہ شیطان انسان کو راہ راست سے بہت جلدی بچلا دیتا ہے۔ If somebody want to make charity, make it very quickly۔ اگر کوئی سخاوت کرنا چاہتے ہو فوراً کر ڈالو، کیونکہ جہاں آپ نے ٹائم لیا کہ میں بعد میں دیتا ہوں تو بعد میں بیچ میں شیطان آتا ہے، وہ آپ کو ٹویسٹ کرے گا اور آپ کو سمجھائے گا کہ بھائی دینے والوں کو تو بہت مل جائیں گے، لیکن اپنے بچے ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنا گھر ہے، ان کو کون کھلائے گا، ان کو کون ڈونیشن دینے آئے گا؟ یہ ڈونیٹ کرنے والے جتنے ہیں ان کو تو ڈونیشن کہیں سے بھی مل جائے گا، لیکن ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ سوچو۔ تو چیریٹی فنشز، بہت دیر لگائی، اب آئے جو لوگ ڈونیشن لینے والے تھے، جب وہ گھر آتے ہیں تو اس کا بیچارے کا اوپینین چینج ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ فقر و فاقہ کے احکام جاری کرتا ہے، ڈراتا ہے فقر سے کہ تم نے دیا تو تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، منی فنش ہو جائے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ پاکٹ ایمٹی ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں دو اللہ کے راستے میں دو، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ دینے سے گھٹتا نہیں ہے دوستو، زکاتیں ہم لوگ برسوں سے نکالتے، کوئی مالدار غریب ہو گیا زکات دیتے دیتے، بلکہ ہر سال زکات بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یہ برکت ہے وہی زکات دینے کی کہ آپ کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرما دی۔ اور علماء لکھتے ہیں زکات کے علاوہ نفلی صدقات بھی ہمیشہ دیتے رہو، کیونکہ الصدقات تدفع البلیات، صدقات دینے سے بہت سی بلایا اور بہت سی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو دینے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ مال کم ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ One old man listened to these all virtues of charity and zakat. ایک بڑے میاں نے بزرگ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والوں کے بیٹھنے کا یہی فائدہ ہے، کوئی ایسی چیزیں سننے میں آ جاتی ہیں جو برسوں تک ہم نے پڑھی نہیں۔ 70 years you study the books, you can't get the thing, in 5 minutes in Buzurg's Majlis you get it.
5 منٹ کے اندر بزرگ کی مجلس میں جو مل جاتا ہے وہ آپ کو 70 سال اسٹڈی کرو نہیں ملتا. تو وہ بڑے میاں سنتے رہتے تھے زکات دینے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے, فرشتے حفاظت کرتے. حدیث میں ہے کہ جس مال کی زکات ایک ایک پائی کی ادا کر دی جائے وہ مال کا اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سیکیورز دیٹ ویلتھ whose zakat is given, which zakat is given. وہ گھر گئے, ان کے پاس اچھا خاصا مال تھا ماشاءاللہ. وہ ہمارے یہاں لکڑی کی الماریاں ہوتی اور اس کے اندر تالے لگاتے ہیں. تو رات کو وہ سوئے تھے تو چور آئے. انہوں نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا بھائی کون آیا ہے میرے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ چور ہیں. اچھا انٹروڈکشن کرایا, چور ہیں ہم لوگ. کیوں آئے ہیں؟ کہا آپ نے یہ لکڑے کی الماری میں بہت پیسہ جمع کیا ہے, وہ لینے آئے. تو بڑے میاں لیٹے رہے, اٹھے بھی نہیں, اور لیٹے لیٹے کہا کہ یہ جو تالے ہیں لاک ہیں, بریک ڈاؤن دی لاک, بریک ڈاؤن دس وارڈروب اینڈ ٹیک منی. اب انہوں نے توڑنا شروع کیا, ہتھوڑے اور چھینے اور پھلا سب لے کے آئے. تھک گئے, they tired, they couldn't break that wardrobe. Until morning they went away without taking any money. ایک پائی بھی لیے بغیر وہ لوگ چلے گئے اور تھک گئے. کہنے لگے کیسی الماری بنائی ہے کہ کھلتی نہیں, ٹوٹتی نہیں, تالا نہیں ٹوٹتا. ہم تھک گئے. Now this old man went in the خدمت of that بزرگ. اب یہ بزرگ کی خدمت میں پہنچے. اب ان کا تکیہ کلام تھا مفتی عثمان صاحب. تکیہ کلام کیا تھا؟ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و, ہر چیز کے اندر وہ کہتے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ ہوا, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے, یہ بولتے رہتے. بزرگ کے پاس گئے, صبح میں جا کر کہا کہ حضرت اللہ کے فضل و کرم سے میرے یہاں تو چور آئے. اور حضرت اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کباڑ توڑنے کی بڑی کوشش کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ توڑ نہیں سکے. کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مجلس میں میں نے سنا تھا کہ جس مال کی ایک ایک پائی کی زکات دے دی جائے اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں. تو مجھے بالکل ڈر نہیں تھا. I didn't worry about my wealth because I have paid single penny what is coming in zakat I have given to the poor. میں نے زکات ایک ایک پائی کی ادا کر دی. اب مجھے اتنا کانفیڈنس ہے اللہ کی ذات پر کہ میرا مال کوئی لے نہیں سکتا. الحمدللہ چور چلے گئے لیکن مال نہیں لے سکتے. زکات دینے سے مال کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے, مال اللہ کی حفاظت پہ چلا جاتا ہے, فرشتے حفاظت کرتے ہیں. اس لیے ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے ہر چیز کا کاؤنٹ کر کے زکات ایک ایک پائی کی نکال کر, پھر اگر 1000 روپیہ زکات نکلتی ہے تو 1500 نکالو. شاید ہمارے حساب میں اور اکاؤنٹ میں کوئی غلطی اور کوئی مسٹیک ہو تو آپ اس کے اندر 500 اور ڈال دیجیے, تاکہ کوئی مال زکات کے بغیر کا نہ رہے, ہر ایک کی زکات پوری طرح سے ادا ہو جائے. خیر بات دور چلی گئی. اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے نماز شروع کر دی, دوسروں نے وحد شروع کر دی. حفاظتی کام جو تھا, ذمہ داری جو تھی, رسپانسبلٹی جو تھی حضور نے دی تھی, اس کو پورا کرنا ہے, اس کے لیے تو ہے. اب انہوں نے تہجد شروع کر دی. اپنا شوق تہجد پڑھنا, تہجد پڑھا کرو. میں اکثر تہجد کے بارے میں تقریر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمارا دی 5 وقت نہیں نماز تو پڑھاتی نہیں نا, تہجد نہیں تباہ ہوا کیا کرو. ہمارے سے 5 ٹائم کی نماز سکھانے سے ہوتی نہیں, تم تہجد کے فضائل بیان کرتے ہو, کیا فائدہ ہے؟
تو بھائی تہجد کون پڑھے گا؟ یہ تہجد کس کے لیے اتاری ہے؟ یہ تہجد کے احکام جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ حضور نے تہجد کیوں زندگی بھر پڑھی؟ صحابہ نے کیوں پڑھی؟ بزرگوں نے کیوں پڑھی؟ تو کیوں نہیں پڑھیں گے ہم لوگ تہجد؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ پڑھنا ہے تہجد انشاءاللہ، بس خالی ہے کہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ہمت، اور ہمت کرنے کا ٹائم یہ رمضان ہے۔ ابھی رمضان میں سحری میں اٹھتے ہیں کہ نہیں ہم؟ پہلے تہجد پڑھ لو، پھر سحری کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جیسے تو نے رمضان المبارک میں ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم تہجد پڑھیں، اللہ تو چاہے تو توفیق رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں تہجد کی توفیق دے دے، اور بہت لمبی تہجد نہیں پڑھ پائیں گے ہم تو ہم 8 رکعت 4 رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کم سے کم 2 رکعتیں تہجد کی، چلو 2 پڑھ لو، ارے 2 نہیں پڑھتے 4 پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ علماء نے ایک عجیب بات تہجد کے سلسلے میں لکھی، حضرت بڑے فائدے لکھے ہیں تہجد کے، فضیلتیں بھی لکھی ہیں۔ اس میں ایک فضیلت یہ لکھی ہے، ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں تہجد پڑھنے والے کی، کیونکہ جب آپ ارلی اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی بیماریاں کٹ جاتی آدمی کی۔ تو ون آف دیم اسٹارٹیڈ تہجد شروع کر دی، دوسرے سیکیورٹی میں بیٹھ گئے۔ اب تہجد جو پڑھ رہے تھے اس کو اینیمی دشمن نے دور سے دیکھا، وہ ہلتا ہوا کوئی سایہ، شیڈو، موونگ شیڈو ہی شو، the enemy show. When he see that, he put the arrow. اس نے تیر چھوڑا، تیر جا کر کمر کے اندر لگ گیا، لیکن نو موومنٹ، اسٹل پرفارمنگ تہجد۔ دوسرا ایرو چھوڑا، no movement, still tilawat is continue. تیسرا تیر چھوڑا اور پورا باڈی جو ہے وہ شیڈنگ بلڈ، the back was wounded and the sheet was full of blood and blood was flowing on the floor. وہ دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے سنسناہٹ کی آواز سنی، اور سننے کے بعد ان کو ہلایا، بائی فینش یور نماز، یو آر وونڈیڈ، سو مچ بلڈ از گون، مے بی یو کین بی انکانشیس ایٹ دی مومنٹ، سو بیفور دیٹ یو کمپلیٹ یور نماز، سلام پھیر دو، جلدی نماز ختم کرو۔ اب شاید کوئی علماء بیٹھے ہوں گے تو مسئلہ پوچھیں گے کہ بھئی جب خون نکلتا ہے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر ان کی نماز کیسے چالو رہی؟ جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بعد میں آیا، یہ مسئلے سے پہلے کا معاملہ۔ خون نکلنے پر نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ مسئلہ بعد کا ہے، یہ اس سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ نماز پوری کر لی اور صحابی کہتے ہیں کہ تو نے کیوں میری نماز پوری کروا دی؟ ارے کہاں خون تو دیکھو کتنا بہ رہا ہے، ارے کہاں میں نے سورۃ الکہف شروع کی تھی، اتنا مجھے پڑھنے میں لطف آ رہا تھا، اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا، اور تو نے خالی میری نماز، میری جان چلی جاتی تو چلی جاتی لیکن میری سورۃ الکہف تو پوری ہو جانے دیتا۔ اب یہاں 2 چیزیں جمع ہو گئی، ایک طرف تو نماز کے ساتھ شغف کتنا ہے، what a great and deep connection and محبت with namaz, that companion, one thing. And second thing, how he loves to recite Quran Kareem in tahajjud. So both things came, recitation, love with recitation of Quran and love with namaz.
دونوں چیزیں آئی. نماز سے اتنا شغف کے تیر پہ تیر کھا رہا ہے، اور قرآن شروع کیا تھا، لمبی سورت شروع کی تھی، چاہتے تھے کہ پوری نہ ہونے پائے اور سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. یہ دوسرا نسخہ ہوا. تیسرے نسخے کے لیے دوسرے سال کا انتظار کرتا ہے. تو دو نسخے میں نے آپ کے سامنے. ریمیڈیز فرام سول ڈیزیز. فرسٹ آف دیم ریسیٹیشن. Continue recitation after Ramadan al-Mubarak also, and continue namaz, because Ramzan finished, namaz is not finished. Still we have 5 time namaz inshallah. تو اللہ تعالی ہمیں یہ دونوں نسخوں پر، اور تیسرا نسخہ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ٹائم ہم کو ملے اللہ کی یاد کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس کی بارے میں بھی بڑا ڈسکرپشن ہے، لیکن آج ایک انسیڈنٹ ذکر کیا تھا، کل گزشتہ ریسیٹیشن کے سلسلے میں ذکر کیا تھا. تو دو چیزیں جو ہے مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ دونوں پر. اور ایک لطیف بات حضرت مفتی عثمان صاحب بتاؤں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ نماز از آلسو ذکر آف اللہ. At one place Allah subhanahu wa ta'ala says, "Aqimis salata li-zikri." Establish salah for my zikr, for my remembrance. So in namaz we have also remembrance of Allah, and recitation of Quran is also zikr of Allah. And third zikr, the main thing, zikrullah is a very virtuous thing, which secures us from the sicknesses, soul disease, and Allah subhanahu wa ta'ala shown us the remedies from that. And that is big thing, that is zikrullah. Allah give us all the tawfiq to perform 5 times salah, nafli salah, tahajjud, and recitation of Quran Kareem. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا خير المسؤولين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين. اللهم إنك حليم كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار يا مجيب، أجرنا من النار يا مجيب، أجرنا من النار يا مجيب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في شهر رمضان. اللهم تقبل تلاوة القرآن يا حنان يا منان. اللهم اجعلنا وتقى شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری عبادات قبول فرما، داد و دہیش قبول فرما، سخاوتیں قبول فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ باقی دنوں کی قدر نصیب فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. اے اللہ ہم کو بھی تیری بارگاہ میں رونے والا، دھونے والا، تجھ سے مانگنے والا، تجھ سے لینے والا بنا. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا دے. اے الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، نجات من النار کے فیصلے فرما دے. اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگا عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا عطا فرما. اے اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی، جتنی چیزیں مانگی وہ تمام عطا فرما، اور شرور سے جس طرح سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا